مظفر وارثی ایک کثیر الجہت شخص تھے۔ ہم اگر ان کی شخصیت اور فن کا مطالعہ کرتے ہیں، انہوں نے اتنا لکھا اور مختلف اصناف میں لکھا، اتنا تنوع تھا ان کی تحریروں میں کہ انسان حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے۔ مظفر وارثی دنیائے سخن کا ایک معتبر نام ہے۔ حمد ہو یا نعت، غزل ہو یا نظم، گیت ہو یا قطعات، ہر صنف سخن میں انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ مظفر وارثی 23 دسمبر 1933 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد مظفر الدین صدیقی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مظفر وارثی نے لاہور میں رہائش اختیار کی اور جلد ہی ان کا شمار ممتاز شعراء میں ہونے لگا۔ انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا۔ ممتاز نقاد ڈاکٹر انور صدیق کہتے ہیں، مظفر وارثی جب حمد و نعت نگاری کی طرف آئے تو انہوں نے فلمی گیت نگاری کو یکسر ترک کر دیا، اور سچ تو یہ ہے کہ ان کی نعت نگاری نے ان کی غزل کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ ان کی نعت کو قبول عام عقیدت کی فراوانی اور جذبے کی نئی جدت کاری نے دیا، لیکن ان کی مقبولیت میں ان کا ترنم بھی شامل تھا۔ یہ ان کی اپنی اختراع تھی اور لحن ایسا کہ جس کی تقلید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ نعت کو اپنی عقیدت کے والہانہ اظہار کا وسیلہ سمجھتے تھے اور اس کے ابلاغ عامہ کے لیے ہمیشہ آسان الفاظ کا انتخاب کرتے۔ غزل کو جدید پیکر عطا کرنے والے مظفر وارثی نے اردو نعت کو بھی نئی تاب و توانائی، خیال کی رفت اور جذبے کی ندرت عطا کی ہے۔ مظفر وارثی ایک بینک میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے جب شاعری شروع کی تو ملی گیت نگاری کی طرف توجہ دی، لیکن جلد ہی انہوں نے گیت نگاری چھوڑ کر حمد اور نعت لکھنا شروع کر دی۔ ان کی مشہور نعت میرا پیامبر عظیم تر ہے آج بھی مقبولیت کی انتہا پر ہے۔ مظفر وارثی نے اپنے آپ کو ایک عمدہ غزل گو کی حیثیت سے بھی منوایا۔ ان کی غزلوں میں خیال اور جدید طرز احساس کا حسین امتزاج ایک عجیب سماں باندھ دیتا ہے۔ ذیل میں ان کا کچھ حمدیہ اور نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک حمدیہ کلام، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی روٹوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ میرا پیامبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیامبر عظیم تر ہے۔ ان کی ایک اور مشہور و معروف نعت، تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گھن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کوجا من کوجا تو کوجا من کوجا، تو ہے احرام انور باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو میں ترے 400، تو اثر میں دعا تو کوجا من کوجا تو کوجا من کوجا۔ مظفر وارثی بہت مترنم تھے۔ قدرت نے انہیں بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ وہ ہمیشہ ترنم سے اپنا کلام پڑھتے تھے۔ انہوں نے فلم ہمراہی کے لیے بھی شاندار گیت لکھے۔ مسعود رانا کی آواز اور تصدق حسین کی موسیقی نے ان گیتوں کو شہرت دوام بخش دی۔ ان گیتوں میں ایک نعت بھی شامل تھی۔ یہ فلم بھارتی فلم دوستی سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ کیا کہوں اے دنیا والو، کیا ہوں میں مجھے چھوڑ کر اکیلا کہیں دور جانے والے، یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو، کرم کی ایک نظر ہم پر یا رسول اللہ۔ مظفر وارثی کے حمدیہ اور نعتیہ مجموعوں میں الحمد، لا شریک، نور ازل، باب حرم، میرے اچھے رسول، دل سے در نبی تک، صاحب التاج، اور غزلوں اور نظموں کے مجموع میں
बर्फ की नाव, खुले दरीचे, बंद हुआ, रात के ढेर में फूल, लहजा तन्हा तन्हा गुजरी है, देखा जो तीर खाके, हिसार, जुल्म न सहना, लहू की हरियली, सितारों की आबे जो शामिल हैं। इसके अलावा उनकी खुद नौशद सवाने गए दिनों का सुराग भी शाये हो चुकी है। मुजफ्फर वारसी अपनी जिंदगी में अवामी पजीराई और शोहरत आमा से कभी महरूम नहीं हुए, ताहम इन्हें यह एहसास भी था कि उनके मुआसरीन ने नाखवान कहकर उनकी कदर कीमत कम करने की कोशिश की थी और उनकी नात निगारी के साथ उनकी गजल निगारी की तहसीन से भी गुरेज किया गया। मुजफ्फर वारसी का 28 जनवरी 2011 बरोज जुमा को लाहौर में 71 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। बकौल अहमद अली बरकी आज़मी मोरजाए अरबाब दानिश थे मुजफ्फर वारसी, जिनकी अमली जिंदगी थी मज़हर हुब्बे नबी। नात गोई में थे वो हसाने सानी पर मिला, उनकी गज़लें और नज़में थीं सुरूद सरमदी। शख्सियत थी उनकी अपने आप में एक अंजुमन, उर्दू दुनिया में थे वो शमा अदब की रोशनी। मिट नहीं सकते कभी उनके नोकोशे जाहुदा, रूह को मिलती थी उनकी फिक्र से आसूदगी। उनका इसलूब बयां था इम्तिजाज रूहस, थी नुमायां उनके फिक्रो फन से असरे आ गई। शोरा आफाक था उनका शोरे फिक्रो फन, मर्जाए अहल नज़र थी उनकी बरकी शायरी।